بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر احمد صدیقی اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں A1 صدیقی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم 4 بڑی بیماریاں جو کہ روزمرہ زندگی میں ہمارے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں ان بیماریوں کے، اور ویسے اوورحال پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ ان بیماریوں کا شکار ہیں، تو ان 4 بیماریوں کا ہم بالکل آسان طریقہ سے علاج بتائیں گے، اور بالکل چھوٹی سی دعا ہے، یعنی کہ آپ ٹریٹمنٹ جو لے رہے ہیں وہ آپ ساتھ لیتے رہیں، لیکن شفا کے لیے آپ کو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور شفا کے جو طریقے ہیں کہ کیا عمل ہے جس وجہ سے شفا ملتی ہے، جیسے صدقہ خیرات کرنا، صحت کے لیے نوافل پڑھنا، اسی طرح جو ہے دعا کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا۔ نماز جو ہے یہ سب سے بڑی شفا کا ذریعہ ہے، ایکسرسائز ہے، تو نمازوں کا اہتمام کرنا، درود شریف کی تسبیحات ہو گئی، الحمد شریف کی تسبیحات ہو گئی، استغفار کی تسبیحات ہو گئی، یہ تو ہمارے انشاءاللہ معمول ہی ہیں اور انشاءاللہ ہونے بھی چاہیے، اور آپ کے بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ اب یہ جو دعا ہے یہ بالکل چھوٹی سی دعا ہے، پڑھنے میں بالکل ہلکی ہے، بالکل آسان ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں جو ہے وہ پڑھنے میں بالکل ہلکی ہے، مگر یہ ترازو میں کل کو جب تولا جائے گا اس کا وزن تو بہت بھاری نکلے گا، یعنی کہ اس کے جو اعمال نامہ میں جو نیکیاں لکھی جائیں گی وہ بہت زیادہ لکھی جائیں گی۔ تو یہ جو ہماری ماں بہنیں ہیں گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، ہمارے بھائی مساجد میں جا کے جو ہے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، یہ ان دونوں کے لیے ہے۔ اب یہ 4 اتنی بڑی بیماریاں ہیں، جو دعا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ودن 1 منٹ، 1 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے، لیکن بیماریاں اتنی زیادہ ہیں کہ جن کا شفا اس دعا کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ بیماریوں میں سب سے جو پہلی بیماری ہے وہ ہے کہ پاگل پن، یعنی دماغ کی کوئی ریلیٹڈ بیماری ہے، کوئی ہیڈک ہے، سر درد ہو گیا، یا کہ کوئی بلکھڑ پن یعنی کہ یادداشت کی کمی ہو جانا، حافظہ کا کمزور ہو جانا، یا کہ جیسے ایپیلیپسی ٹائپ جو پیشنٹ ہیں، یعنی کہ وہ بھی دماغ سے متعلقہ ہے، دماغ سے متعلقہ یہ بیماری ہے، تو اس لیے ایپیلیپسی یعنی مرگی جو ہے وہ بھی اس دعا سے انشاءاللہ افاقہ ہو سکتا ہے۔ آپ جو ٹیبلٹس وغیرہ لے رہے ہیں، جیسے ایپی وال وغیرہ یوز کرتے ہیں، ٹیگرال وغیرہ یوز کرواتے ہیں، تو وہ جو آپ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ آپ اسی طرح کنٹینیو رکھیں۔ ہاں، اس دعا سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو میڈیسن ہے ان کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو وہ میڈیسن سے خلاصی مل سکتی ہے۔ تو پہلی مرض جو ہے وہ تو ہے دماغ سے ریلیٹڈ، یعنی کہ پاگل پن ہو گیا یا کہ اس سے متعلقہ کوئی بھی بیماری ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے اندھا پن۔ اندھا پن سے مراد ہے کہ جس کی آئی سائڈ ویک ہے، یا کہ آئی سائڈ ویک ہو رہی ہے، یا کہ جس کو گلاسز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یا کہ کوئی اور پرابلم ہے آنکھوں سے ریلیٹڈ۔ تو دوسری جو مرض ہے وہ اس دعا سے انشاءاللہ اس بیماری میں شفا مل سکتی ہے، وہ ہے اندھا پن۔ تیسری جو بیماری ہے سب سے بڑی بیماری وہ ہے کوڑ پن، یعنی کہ جسم پہ کوئی ایسے نشان جو ہے نا وہ آ جانا، یا کہ چہرے پر کوئی ایسے نشان بن جانا، کوئی دانے بن جانا۔ کوڑ پن کی بیماریوں میں سے کافی جو ہے وہ سکن کی ڈیزیز ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی خوبصورتی جو ہے وہ بدصورتی میں خدا نخواستہ اگر چینج ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے یہ بیماری جو دعا ہے اس بیماری کے لیے وہ بہترین ہے۔ تو تیسری جو ہے وہ کوڑ پن آ گیا۔ اللہ پاک اس دعا سے اس بیماری میں شفا عطا فرماتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ کوئی ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں، جس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اور بلڈ پریشر کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی اٹیک آ گیا، یا جسم کا کوئی حصہ، یا کہ جیسے فالج ہو گیا، فالج میں باڈی کا جو نصف حصہ ہے، آدھا حصہ ہے، وہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، یا پھر جو ہے پورا حصہ نہیں کام کر رہا، تو یہ ایسا اللہ پاک کا بہترین دیا ہوا
امت محمدیہ کے لیے بہترین نسخہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا بہترین مجرب یہ نسخہ ہے۔ اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر کوئی ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے یا کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلم ایسی آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ نے یہ دعا پڑھی ہوگی صبح تو انشاءاللہ ان چاروں بیماریوں سے آپ شام تک محفوظ رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کا جو معمول ہے وہ بھی ہمیں بنانا چاہیے۔ ماں بہنوں کو گھر میں جیسے فجر کی نماز پڑھتی ہیں اس کے بعد یہ 3 دفعہ دعا پڑھ لی جائے، اور جو بھائی حضرات ہیں وہ مسجد سے جیسے نکلیں جا کے مسجد میں بیٹھ کر ذکر اذکار کر رہے ہوں، کیونکہ نماز جو ہے یہ بھی بہت بڑی شفا ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کا میں نے عرض کیا وہ کرنا چاہیے، نوافل جو ہے وہ پڑھنے چاہیے شفا کے لیے، تو وہ تو ہیں ہی ہیں ساتھ ساتھ۔ تو ساتھ میں یہ ہے کہ یہ دعا فجر کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا میں بتانے لگا ہوں، یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بالکل چھوٹی سی دعا ہے، پڑھنے میں بالکل آسان ہے، یہ آپ 1 منٹ میں انشاءاللہ 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں مولا کے درود شریف پڑھ کے، اور اینڈ میں آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں ویڈیو پوری دیکھنے پر، اور ہمارا جو چینل ہے جو ماشاءاللہ آپ کے تعاون سے گرو کر رہا ہے، تو اس کے لیے تھینکس، اسپیشل تھینکس۔ ہمارا جو چینل ہے یوٹیوب چینل A1 صدیقی، اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خوش رہیں اور صحت مند رہیں، اور قرآن و سنت پر عمل کرتے رہیں، سنت طریقہ سے علاج کرتے رہیں، اور ہمیں شکریہ کا موقع دیتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔